السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا یہ بیان ایک ایسی صورت کے بارے میں ہے جو قرآن پاک کی بنیاد ہے، جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کی ماں قرار دیا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ صرف 7 آیات ہیں، لیکن ان 7 آیات میں کائنات کی ہدایت، شفا، سکون اور کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس بیان کو آخر تک توجہ سے سنیے گا، اور اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو جائے تو چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک کمنٹ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کی درمیان مکالمہ ہے۔ اللہ کے کلام کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت کی تشریح۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیاوی کامیابی پر ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اصل تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ ناشکری آج کے دور کا سب سے بڑا مرض ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی ہو وہ مطمئن نہیں رہتا۔ اس الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج انسان مایوسی کا شکار ہے، ڈپریشن میں ہے، لیکن یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج دنیا میں طاقتور لوگ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آج انسان مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، سفارشیں ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ آج کے گناہ بھرے دور میں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین، اور نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، یہود، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ آج کے حالات میں بھی بہت سے لوگ غلط راستے پر ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ایک صحابی نے قبیلے کے سردار کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحہ شفا ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، جس نے سورۃ الفاتحہ کو اپنا علاج بنا لیا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں بھی جو شخص اخلاص کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں سورۃ الفاتحہ کے
کچھ وظائف آپ کو بتاتی ہوں۔ ہر وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ مطلوبہ تعداد میں پڑھیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ رزق میں کشادگی کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، یا رزاق یا وہاب اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، رزق کھلے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، غربت دور ہوگی۔ بیماری سے شفا کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر مریض پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تو ہی شافی ہے، اپنے کلام کے صدقے میں اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا ملے گی۔ گھریلو جھگڑوں کا حل: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر فجر کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور محبت عطا فرما، جھگڑے ختم کر دے، میاں بیوی میں محبت اور رشتوں میں خوشگواری عطا فرما۔ دل کے سکون کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، میرے غم دور کر دے، ڈپریشن، بے چینی اور پریشانی دور ہوگی۔ اولاد کے لیے وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر عشاء کے بعد 101 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے اولادی ختم ہوگی اور نیک اولاد ملے گی۔ امتحانات یا مشکل کام میں کامیابی: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر کسی بھی اہم کام یا امتحان سے پہلے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے اس امتحان یا کام کو آسان فرما اور کامیابی عطا فرما۔ مشکل کام آسان، امتحان میں کامیابی کے لیے۔ قرض سے نجات کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر عشاء کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرا قرض آسانی سے ادا کر دے اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا، قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ دشمن کے شر سے حفاظت: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سفر یا کسی کام پر نکلنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، مجھے دشمن کے شر سے محفوظ فرما اور اپنی امان میں رکھ۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں،
پھر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے دوری نیکیوں کی عادت ہوگی۔ گھر میں برکت کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر کھانے سے پہلے سب مل کر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرما، بیماریوں اور مصیبتوں سے بچا۔ کھانے میں برکت، بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ غم اور پریشانی دور کرنے کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر تنہائی میں 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے غم دور کر دے اور دل کو سکون عطا فرما۔ پریشانیاں ختم، دل ہلکا ہو جائے گا۔ محبت اور الفت پیدا کرنے کا وظیفہ: پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر میاں بیوی یا گھر والے ایک ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، نفرت کو ختم کر دے، رشتوں میں محبت بڑھے گی، دل قریب ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ سے سکون ملتا ہے۔ آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں، سورۃ الفاتحہ سے شفا ملتی ہے۔ آج لوگ رزق کی تنگی میں ہیں، سورۃ الفاتحہ سے رزق کھلتا ہے۔ آج دل سخت ہو گئے ہیں، سورۃ الفاتحہ دل کو نرم کرتی ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم نے تجھے ناراض کیا، ہم نے تیری نافرمانی کی، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھرانوں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروض کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے، پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم کر دے اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک سبسکرائب، آپ کا ایک شیئر اور آپ کا ایک کمنٹ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔